जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को साइफर केस में सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की जाएगी। क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि उनके पास एक पार्टी सिंबल नहीं है। इस वक्त मुख्तलिफ सिंबल्स हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं। किसी को मोर मिला हुआ है, किसी को चिमटा मिला हुआ है, किसी को टरबाइन मिली हुई है, किसी को कोई ट्रैफिक लाइट मिली हुई है। मतलब इतने ज्यादा सिंबल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ अगर लाहौर की आप मिसाल ले लें तो गालिबन 30 से ज्यादा सिंबल्स तो सिर्फ लाहौर के सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों के ऊपर उनको निशानात दिए हुए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवाम कंफ्यूज ना हो, वोटर कंफ्यूज ना हो। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोर्टल बनाया कि जनाब आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है। क्योंकि इशू ये है कि जो लोग तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी लड़ रहे हैं वो उन्होंने भी इमरान खान की तस्वीरें लगाई हुई हैं। इसलिए कि जमीनी हकायक का तो सबको पता है कि जनाब वोट किसका है जमीन के ऊपर। तो उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के झंडे, तहरीक इंसाफ की तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो तहरीक इंसाफ को ये मसला बना हुआ है लोगों को बताने के लिए, नहीं भाई ये तो हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, हमारा कैंडिडेट तो ये है। तो एनीवे उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस हवाले से इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की हुई है। लेकिन अब अगर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, insaf.pk जो है वो वेबसाइट जो है ब्लॉक हो गई है पाकिस्तान में, वो खुल नहीं रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। उसमें कोई फनी खराबी आ गई है, इसलिए कि आपने सुना होगा कि आजकल वो इंटरनेट में फनी खराबी वगैरह भी आ जाती है। तो वो वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर नहीं खुल रही। मैंने ये साथ आप सब वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। हम जाके गूगल के ऊपर ट्राई करने की कोशिश की, हमने बार बार कोशिश की कि वो insaf.pk जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट है उसको खोला जाए, वो नहीं खुल रही थी। तो हमने कहा कि चलें दीगर सियासी जमातों की भी देख लेते हैं, तो दीगर ममालिक में भी देख लेते हैं। ऐसे ही जो है वो खबर हम भारत के हवाले से पढ़ रहे थे, इसलिए कि आपको पता है कि भारत की बड़ी खबरें आती हैं। तो हमने बीजेपी की वेबसाइट खोलने की कोशिश की तो मोदी जी की पार्टी की वेबसाइट खुल गई। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की जो सियासी जमात है उसकी वेबसाइट नहीं खुल सकती है, वो बंद है। एक तरह से फनी खराबी, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने बंद किया, हो सकता है फनी खराबी हो गई हो, वेबसाइट डाउन हो गई हो, उन्होंने खुद ही खराब कर दी हो। आपको पता है तहरीक इंसाफ वाले खुद भी तो गड़बड़ कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या पता बंद कर दी हो, तो शायद उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है, वो वोटर को मजीद कंफ्यूज करना चाहते होंगे। पर एनीवे वो वेबसाइट बंद है। लेकिन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो चल रही है, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं। उधर जो जितनी इनकी लीडरशिप है उसके हवाले से आपको तमाम मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मुख्तलिफ जो भारतीय रियासतें हैं वहां पे बीजेपी की लीडरशिप क्या है वो आप जाएं, वो भी आप देख सकते हैं। बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, वो भी सारी चीजें काम कर रही है इस वेबसाइट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में शायद वो बीजेपी वालों की टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, तो इस वजह से ये चीजें चल रही है। पर ये मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अब गालिबन इमरान खान साहब के फेसबुक पेज के ऊपर से कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपके हलके के अंदर कौन है कैंडिडेट। अगर आप वहां पे जाके ये क्वेश्चन वगैरह करें, मैसेज करें तो शायद आगे से इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन हो सकता है कि बाय द टाइम ये वीडियो आप देख रहे हो तो वहां पे भी कोई फनी खराबी आ चुकी हो। अच्छा, तहरीक इंसाफ आपको पता है कि मुख्तलिफ इलाकों में वो अपने कन्वेंशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान में जावेद हाशमी साहब के जो हैं दामाद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। गुज़िश्ता रोजी आपके साथ खबर शेयर की थी कि उनके घर पे छापा पड़ा जावेद हाशमी साहब के घर पे, क्योंकि वहां पे कन्वेंशन होना था। अब जावेद हाशमी साहब के दामाद और उनके नवासे को अदालत में पेश किया गया है हथकड़ियां लगा के। ये सामने तस्वीर है, गालिबन ये अदालत की है, ये थाने की है। ये जावेद हाशमी साहब ने वो तस्वीर भी शेयर की हुई और ट्वीट भी की हुई है, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है मेरा नवासा कासिम जो अपनी यूनिवर्सिटी का सदर है, डिस्टिंक्शन होल्डर है, और उसके वालिद डॉक्टर शाहिद बहार जो कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में पीएचडी हैं। दोनों के हाथ में एक ही हथकड़ी लगी हुई है जनाब। इनको रात की तारीकी में घर के अंदर से अगवा किया गया था। तो ये उन्होंने शेयर की हुई है कुछ इन्फॉर्मेशन। क्या ये तरीकाकार या रवैया मुनासिब है? अब आपको पता है जिसको भी अदालत में पेश किया जाता है आजकल हथकड़ियां लगी होती हैं। इवन के शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अदालत में हथकड़ी लगा के लाया गया, वो भी आपने देखा। वो सारी चीजें हैं। जिस तरीके से उनको फिर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, धक्के दे के उनको वो SHO लेके गया, वो भी आपके सामने है। तो अब इसमें मजीद कोई सरप्राइज वाली क्या चीज रह गई है? अच्छा जी, इमरान खान साहब को साइफर मुकदमे में 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की जाएगी, जनाब ये कह रहे हैं
انصار عباسی صاحب سے सरकारी वकील ने ये कहा है, बात करते हुए अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी है, सामने आप देख सकते हैं. इसमें जो ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो सीक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा 14 साल कैद या फिर सजाए मौत का मुतालबा किया जाएगा. अगर आप इस स्टोरी की तफसील पढ़ें, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने द न्यूज को जुम्मे के रोज ये बताया कि उनके पास जो वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सोहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो दिलवाई जा सकती है. तो ये स्टोरी है. अब ये मुकदमा किस तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, उधर वहां पे जो सहाफी कवर करते हैं वो भी बता रहे हैं, दीगर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं. सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है. कुछ दीगर लोगों से भी मेरी बात हुई है कि लगता ऐसे है कि जैसे 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को सजा दिलवानी और वोटर को ये मैसेज देना है कि जनाब इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं, तो ये तो चले गए. तो ऐसी कोई सूरत हाल लगती है. इसी चीज का इजहार साकिब बशीर साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर किया, जो मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं. वो लिखते हैं, अहम तोशाखाना फौजदारी केस पार्ट 2 होता नजर आ रहा है. अब तोशाखाना के केस में वो जो जज दिलावर साहब ने किया था वो आप लोगों को याद होगा, इंसाफ ही किया था, मैं यही अर्ज कर रहा हूं. कल जुमा एक दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के पेश ना होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की तरफ से केस की पैरवी के लिए स्टेट कौंसल तैनात कर दिया. जी हाँ जी, स्टेट कौंसल. उन्होंने कहा कि हमारा केस हमारी मर्जी, हम वकील, आपका वकील भी हमारी मर्जी का, ऐसा होना चाहिए इंसाफ. उन्होंने कहा कि क्योंकि इनके वकील नहीं आए, एक दिन वो नहीं पहुंच सके, ऑल्दो के वो पहुंच गए थे, बाद में थोड़े से लेट पहुंचे, उन्होंने गालिबन हाई कोर्ट में जाना था और अदालत का टाइम तो 3 बजे तक होता है. इतनी कौन सी जल्दी है जिस केस के अंदर आप लोग सजाए मौत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ऐसा क्या इशू है? बाकी इस केस के अंदर जितनी जान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उधर पूछ लिया था, इनसे कहा था कि बताएं जनाब इस केस में क्या है, और केस का तमाम तरह का पोस्टमार्टम जो है सुप्रीम कोर्ट के मोजिज बेंच ने कर दिया था. पर एनीवे, मैं जरा आपको आगे पढ़ के सुनाता हूं. उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की तरफ से केस की पैरवी के लिए स्टेट कौंसल तैनात कर दिया. एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कल ही ईमेल हुई कि कल ही उन्होंने नाम दिए कि कल ही स्टेट कौंसल्स इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तैनात कर दिए गए. एक दिन में जनाब फैसला भी हो गया, सब कुछ हो गया, ईमेल भी हो गया, और स्टेट कौंसल्स यानी सरकार की तरफ से वकील दे दिए गए इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को. यह भी अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया है. सजाए मौत की लगी दिफात का केस कैसे सुना जा रहा है, हैरान कुन. अदालत भी तेजी में लग रही है. जुमेरात के रोज जो उनकी गैर हाजिरी लगाई गई उसका जो है मैं खुद ऐनी शाहिद हूं. ये साकिब बशीर साहब ने लिखा है, इमरान खान साहब के वकला 12 बजे हाई कोर्ट से होकर जेल पहुंच गए थे, जो जेल में लगी हुई अदालत है वहां वो पहुंच गए थे. आगे से पता चला कि जज केस मुलतवी करके जा चुके हैं. फिर वही वकला 12 से 2 बजे तक जेल में अदालत लगी है वहां पे वो रहे. अगर मेरिट पर भी देखा जाए तो 3:30 बजे तक अदालत का वक्त है. अगर अदालत ने इतना बड़ा ऑर्डर करना हो तो फिर अपने टाइम को भी मद्देनजर रखना चाहिए. बहरहाल देखते जाएं क्या होता है. तो अब लग रहा है इसी तरह कि इस केस का भी जल्दी जल्दी से फैसला किया जाएगा और तोशाखाना फौजदारी केस पार्ट 2 जो है यहां पे चलाने की कोशिश की जा रही है. अच्छा जी, पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के साथ भी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की है, उनको रीच आउट किया एक तरह से. जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा किया, उसकी खुफिया एजेंसियों ने जो यहाँ पे लोगों को टारगेट किया, वो सारी खबर आपने मीडिया में देखी थी, रिपोर्ट हुई है. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया के हवाले से इसी तरह की खबरें जो है वो अमेरिका से भी आ रही हैं. अमेरिका के पास भी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने भी पूरी दुनिया से शेयर की, मीडिया से शेयर की. कनाडा में जो हुआ वो भी आपके सामने है. बरतानिया से इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं कि वहां पे भी जो लोग हैं जो भारतीय हुकूमत के मुखालिफ हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपने तफसीलन मीडिया के अंदर देखा. तो इस वजह से अब पाकिस्तान ये सारा मुकदमा जो है आलमी दुनिया के सामने रख रहा है कि जनाब देखें, ये जो भारतीय जमहूरियत है वो अपने मुल्क में जो कर रही थी वो तो कर ही रही थी, अब आलमी सतह पे उसका क्या किरदार है, वो क्या कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से भारत के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि उनके साथ उनके मफादात जुड़े हुए हैं. लेकिन एक चीज है,
اپنے سوائل کے اوپر جو مغربی ممالک ہیں ان کی ترقی کا راز، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے شہریوں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کے گھروں پہ چھاپے نہیں مارتے، لوگوں کے اپنے سیاسی مخالفین کو اس طرح نہیں رگڑتے، اپنے شہریوں کے وہ حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے ریاست کے اندر اور جہاں پہ ان کی ریاست کی عملداری ہے اس کے اندر کسی کو بھی وہ قانون نہیں توڑنے دیتے، چاہے وہ ریاست خود ہی کیوں نہ ہو، قانون نہیں وہ توڑنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ آپ رہیں گے تو قانون کے دائرے میں رہیں گے۔ باقی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے دنیا بھر میں جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اپنے ملک میں وہ ایسا نہیں کرنے دیتے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے سوائل کے اوپر جب وہ واقعہ پیش آیا اس کا بڑا سخت رد عمل آیا کینیڈا کی طرف سے، پھر امریکہ کی طرف سے بھی یہ انفارمیشن وغیرہ شیئر کی گئی، تو یہ ان کے لیے مشکل کر سکتی ہے بھارت کے لیے۔ لیکن بڑا ایشو ایک اور جو ہے، جو چائنا کو آپ نے کرٹیل کرنا ہے، اس خطے کے اندر چائنا کے سامنے بھارت کو کھڑا کرنا ہے، وہاں پہ جو امریکہ کی خواہشات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اگر اس طرح کی حرکت آپ سوچیں ایران نے کی ہوتی یا کسی اور ملک نے کی ہوتی تو وہ جناب ایکسس آف ایول اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، عالمی دہشت گردی اور کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن اوبیسلی بھارت نے کیا ہے تو وہ تھوڑا سا ہے کہ بس وہ تھوڑا تھوڑا کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ ہے، یہ کیس چل گیا، وہ کل چل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پر اینی وے دیکھتے ہیں کہ اب جو پاکستان بھی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے پاکستان کو اس معاملے کو کینیڈا کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، برطانیہ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کیا بھی جا رہا ہو، پیچھے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک جو ہے عالمی سطح کے اوپر بھارت کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدام کے اوپر نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ سنگین نوعیت کے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جن جن ممالک میں یہ ہوئیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر کے اس معاملے کو بھارت کے ساتھ بھی اٹھانا چاہیے اور عالمی سطح پہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اچھا جی، نون لیگ نے آج منشور جاری کر دیا، یہ سامنے جنگ نیوز کا آپ فرنٹ پیج دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ فرنٹ پیج ہے اخبار کا، ساتھ یہ ایکسپریس کا اخبار بھی ہے، دنیا کا اخبار، یہ سب کے فرنٹ پیج ہیں۔ ان اخبارات کے اور بھی اخبارات میں چھپا ہے آج یہ اشتہار۔ پاکستان، اب یہ پہلے تو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے جس شخص نے یہ لائن لکھی ہے، مطلب یہ اتنا، وہ کہتے ہیں نا ایک انگلش میں سینگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کیپ اٹ ریئل، کہ اس کو ایسا رکھیں کہ عام فہم رکھیں، عوام سمجھ سکے۔ پاکستان کو نیچے سچے منشور سے نواز دو، ٹھیک ہے، پاکستان نواز کو دو۔ اب یہ انہوں نے لکھا ہوا کیا ہے، لگ رہا ہے کہ اگر وہ گرین والے لکھیں پاکستان نواز کو دو، پاکستان کو نواز دو، ٹھیک ہے، سچے منشور، پاکستان سچے منشور نواز کو سے دو۔ اب یہ کوئی انتہائی کنفیوزنگ قسم کی لائن، اور کروڑوں روپے کے اشتہارات بھی دیے، اتنی دیر کے بعد منشور جاری کیا۔ منشور آپ کو پتا ہے کہ پہلے آتا ہے، عوام کو پتا ہوتا ہے کہ جی منشور کس جماعت کا کیا ہے۔ 8 تاریخ کو الیکشنز ہیں، آج یہ منشور دے رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ لائن لکھی ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ کتنے دور ہیں ریالٹی سے، یہ عوام سے کتنے دور ہیں، یہ نوجوانوں سے کتنے دور ہیں۔ یہ اس کی کوئی بہتر طریقے سے بھی کوئی لائن ہو سکتی تھی، کوئی بہتر طریقے کی بھی کوئی چیز ہو سکتی تھی۔ اب یہ بہت اچھی چیز ہوگی، میں اس میں کرٹیسزم نہیں کر رہا، یہ ان کی ہے، ان کی مرضی ہے، میرا منشور میری مرضی۔ جس طرح وہ آج کل ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ مقدمہ چلایا جا رہا ہے تو سارے وہ جس طرح میں نے کہا کہ وکیل بھی ہماری مرضی کا ہوگا، تو یہ ان کا منشور ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ پر مجھے یہ بڑا کنفیوزنگ سا لگ رہا ہے، اور اگر میں آپ کو ابھی لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ نوجوان اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکیں گے فار سم ریزن، جو ہے نا اس میں اگر کوئی تھوڑا سا بہتر طریقے سے ہو جاتا تو بہتر تھا، پر یہ ان کا منشور ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ منشور کے اندر کیا ہے۔ منشور کے باہر 2 تصویریں ہیں، میاں صاحب کی تصویر ہے، دونوں میاں صاحبان کی تصویریں ہیں، اوپر قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب کی تصویر ہے، اور ہاتھ میں فاختہ بھی ہے۔ وہ نواز شریف صاحب جو مسلسل اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی ذکر کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ذکر کرتے ہیں یہ، اور وہ اب یہ فاختہ وہی والی ہے جو ادھر لاہور کے جلسے میں آ کے بیٹھی تھی نا، اچانک کہیں سے آ گئی تھی، جس طرح پاکستان کے انٹرنیٹ میں اچانک فنی خرابی ہو جاتی ہے۔ بعد میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ نیچے سے کبوتر اڑائے جا رہے ہیں، پر میرے خیال میں وہ کبوتر شاید کوئی اور ہوں گے، یہ تو اچانک ہی کہیں سے آئی تھی، جو بھی ہوا تھا آ کے میاں صاحب کی انگلی پہ بیٹھ گئی تھی۔ پر یہ ہے جناب ویری ٹو بی آنیسٹ لیم قسم کی جو ہے نا یہ اشتہار ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ وہ نوجوانوں سے کنیکٹ کرنے والی نہیں ہے۔
اب اگر آپ نے نوجوان ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو کم از کم لائن تو کوئی ایسی دے نا کہ جو نوجوان اس کو دیکھ بھی سکیں. اگر انگلش میں بھی آپ دیکھیں پاکستان کو نواز دو, پاکستان سچے منشور سے نواز دو, یا پاکستان نواز کو دو. اب اینی وے مطلب کہ یہ وہ کہتے ہیں نا وہ کنیکٹ نہیں کر رہا فار سم ریزن, پر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پسند آ رہا ہو. اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور اس لائن کو دیکھ کے آپ اٹریکٹ ہو گئے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا, کامنٹس وغیرہ میں ہمیں بتائیے گا. اچھا جی, بہت سارے صحافیوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کو نوٹسز وغیرہ جاری کیے گئے ہیں FIA کی جانب سے. عدلیہ مخالف جو مبینہ کوئی مہم چلی تھی اس کے حوالے سے عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے اس کے حوالے سے مختلف صحافی اس حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے کوئی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے, اس کے اوپر حسنات ملک صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا ہوا ہے کہ مطیع اللہ جان ہیڈ فیسڈ کنٹمپٹ پروسیڈنگز آن اکاؤنٹ آف کالنگ judges as backstabbers who referred Justice Issa's family's property matter to FBR. Soon after contempt notice, he was abducted and tortured. Now during tenure of CJP Issa, ab Justice Qazi Faiz Issa sahab ke daur mein, he has been summoned by FIA on the charges of criticizing January 13 order regarding the withdrawal of PTI's election symbol. جسٹس اطہر من اللہ بینگ اسلام آباد ہائی کورٹ CJ, یعنی جب وہ ادھر کے چیف جسٹس تھے, ڈیڈنٹ الاؤ FIA ٹو سمن جرنلسٹ. جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے FIA کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ آپ صحافیوں کو سمن کر سکیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایون سیم FIA پریکٹس واز ڈس اپرووڈ بائی سپریم کورٹ اسپیشل بینچ لیڈ بائی جسٹس اعجاز الحسن. اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایون کہ سپریم کورٹ کا جو اسپیشل بینچ تھا جس کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو اب استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں, انہوں نے بھی اس کو ڈس اپروو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ FIA کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حسنات ملک صاحب نے بھی ایک طرح سے جو ٹویٹ کی ہوئی ہے, اس میں بنیادی طور پہ بتایا گیا ہے کہ FIA کی جانب سے مطیع اللہ جان صاحب کو نوٹس دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحافی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, مختلف نام شیئر کر رہے ہیں. سینئر کورٹ رپورٹر قمر زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے, اس میں صدیق جان صاحب کا نام ہے, سیرل المائدہ صاحب کا نام ہے, مطیع اللہ جان صاحب, اسد علی طور صاحب, سمر عباس صاحب, جبران ناصر صاحب, عدیل راجہ صاحب, صابر شاکر صاحب, شاہین سبائی, اقرار الحسن, سب پر جو ہے سائبر کرائم کے تحت پرچے درج کا الزام ہے. اور جناب آگے بھی انہوں نے کچھ نوٹسز وغیرہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں. صدیق جان صاحب نے بھی کچھ ٹویٹس کی ہیں اس کے بعد, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. تو مختلف صحافیوں کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. سمر عباس صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی نام آ رہا ہے, ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا, لیکن اسد طور صاحب نے ایک سکرین شاٹ شیئر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے نوٹس بھی ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ ان کو مل چکا ہے. تو یہ کافی سارے صحافی جو ہیں وہ اس وقت مشکل میں لگتا ہے, مشکل ان اے سینس کہ ان کو نوٹسز وغیرہ آئے ہیں اور وہ اس کا کوئی جواب وغیرہ دیں گے. تو لگتا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے انہوں نے مختلف صحافیوں کے مقدمے لڑے ہیں. ماضی قریب میں بھی جن صحافیوں کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ہوا اس میں میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے. تو لگتا ہے ان کے بھی بزی ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. اور خبریں اس طرح بھی ہیں کہ جی شاید عمران ریاض خان صاحب کو بھی کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ خبر سامنے آ رہی ہے, بریک ہو رہی ہے. مزید اس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے, اور حتمی جو فہرست ہے کہ جن جن کو نوٹسز ملیں اور کس وجہ سے ملے ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے, آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اچھا, وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے بعد بڑا کرٹیسزم وغیرہ ہوا وہ سمبل کے حوالے سے تھا, الیکشنز کے حوالے سے تھا. تو الیکشن کی خبر یہ ہے جناب, جو بڑی خبر یہ ہے الیکشن کی کہ TLP کے, جی ہاں جی, TLP کے قومی اسمبلی کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی اور PMLN سے زیادہ ہیں. ڈیٹا یہ شو کرتا ہے. تھوڑی سی میں آپ کو ذرا تفصیلات بتا دوں کہ ٹوٹل جو 5160 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فائل کیے ہیں انہوں نے اپنی نامینیشن پیپرز. اس میں 312 عورتیں ہیں, 2 جو ہے ٹرانسجینڈر ہیں یا خواجہ سرا ہیں, اور اس کے علاوہ 266 جنرل سیٹس جو ہے نیشنل اسمبلی کی, اس کے اوپر یہ سارے لوگوں کے نامینیشن پیپرز ہیں.
اور ابھی تک کسی بھی کوئی بھی حلقہ ہے وہاں پہ 1 on 1 مقابلہ کسی کا نہیں ہے، بہت سارے کینڈیڈیٹ۔ اچھا، یہ جو قومی اسمبلی کی جنرل سیٹیں ہیں اس میں پی ٹی آئی نے 246 کی این اے کی سیٹس کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے 241 پہ کھڑے کیے ہیں، اور تحریک لبیک جی ہاں جی ٹی ایل پی نے 223 سیٹوں کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں۔ اور جو ڈیٹا شو کر رہا ہے اس کے مطابق جو ہے جو 2 میجر پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اس سے زیادہ ہیں ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹس۔ پی 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 نے جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں 219 اور نون لیگ نے 212 کینڈیڈیٹس فائل کیے ہیں۔ تو یہ بڑی جماعتوں کی حالت ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس ٹی ایل پی سے بھی کم ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم 2 تہائی اکثریت جیتیں گے اور ہماری حکومت بن جائے گی۔ اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آزاد لوگ آگے، آزاد لوگ نہیں، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، وہ سب تحریک انصاف کے ہیں، تحریک انصاف کے نام پہ وہ ووٹ لے کے آئیں گے اور وہ انہی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے آزاد کوئی نہیں۔ ہاں وہ آزاد جو دیگر آزاد ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں پہ تو یہ آزاد ان کو کہا جا رہا ہے جن سے پارٹی سمبل چھین لیا گیا اور اب ان کے پاس کوئی سمبل نہیں ہے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے وہ آزاد ہے۔ نہیں، وہ آزاد نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور ان میں اب صنم جاوید صاحبہ بھی ہیں، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ بھی جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ بھی جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں، صنم جاوید صاحبہ بھی الیکشن سے لڑ رہی ہیں جیل سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جیل میں بند خواتین جو ہیں ان کو بھی الیکشن کمپین اس طرح نہیں کرنے دی جا رہی، ان سے اتنا کیا خوف ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ ان کی بڑی سپورٹ ہے۔ صنم جاوید ہو جائیں، عالیہ حمزہ ملک ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، حلقے کے اندر اس طرح ان کے لوگ آپ کو اس طرح تو نظر نہیں آتے کہ بینرز ان کے لگے ہوں، آفیسز کھلے ہوں، لیکن ان کو بڑی تعداد میں ووٹ پڑے گا۔ اور جیل میں اگر رہتے ہوئے یہ میرے خیال میں دوسرے نمبر پہ بھی آ گئیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ جہاں پہ اتنے عرصے سے یہ خواتین جیلوں میں بند ہیں اور جیلوں سے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور طاقتور ترین لوگوں کے خلاف الیکشنز لڑ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، عوام کس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ اب جو بھی فیصلہ ہے، اگر کسی معزز لیڈر کو سزا ہوتی ہے یا کوئی الیکشن سے باہر ہوتا ہے، اس کا آپ نے امپیکٹ نہیں لینا، آپ نے باہر جا کے ووٹ دینا ہے، ہر حالت میں ووٹ دینا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جی نون لیگ سے جیت کے ادھر چلا جائے گا، اس کو ووٹ نہ دو، نہیں، اگر آپ نون لیگ کے ووٹر سپورٹر ہیں آپ جا کے اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی بہتر ہے تو آپ جا کے اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بہتر ہے تو یہ نہ سنیں کہ جی عمران خان کو سزا ہو گئی ہے تو یہ آزاد ہے، یہ ادھر چلے جائے گا، نہیں، ڈیفرنس آپ سب لوگوں کے ووٹ سے پڑے گا۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے، آپ کے حلقے کے لیے بہتر ہے، ان کو ووٹ دیں۔ اور دوسرا ایک چیز آج میں یہ بھی شیئر کروں گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو نیچے جلسے میں عوام کھڑی ہوتی ہے آپ ان کو دیکھیں، اور اوپر جو سٹیج پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی گھڑیاں دیکھیں۔ آپ وہ عوام جس میں 45% بچے جو ہیں وہ ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی، وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اور ان کے لیڈران میچنگ کپڑے، میچنگ جیولری یا میچنگ، میں خدا نہ خواستہ مرد اور خواتین کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں کر رہا، اس میں تمام میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ مرد ہیں تو انہوں نے مہنگی مہنگی جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ نیچے جو سامنے عوام ہوتی ہے آپ ان کی حالت دیکھیں، اس سردیوں میں آپ ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں اس ملک میں اس طرح کے مسائل ہیں۔ اس لیے کہ جو حکمراں طبقہ ہے جو وہاں سے الیکشن جیتے ہیں ان کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جو آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو ووٹ دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے حلقے کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے پاکستان کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے۔ اور وہ مسائل کا حل کس طرح ہے؟ آئین اور قانون کی عملداری سے۔ جب تک آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تو میرے، آپ کے، ہم سب کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اس کو ضرور ووٹ دیں، لیکن ہر حالت میں ووٹ آپ ضرور دیں، یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔